السلام علیکم دوستوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ رمضان میں شیطان قید ہے، پھر انسان گناہ کیوں کرتا ہے؟ ماہ رمضان مبارک کی جب آمد ہوتی ہے تو تمام علماء کرام کی جناب پر ایک مشہور حدیث گردش کرنے لگتی ہے۔ جب رمضان کی پہلی شب آتی ہے، شیاطین اور سرکش جنات قید کر دیے جاتے ہیں اور دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور کوئی دروازہ کھولا نہیں جاتا اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور کوئی دروازہ بند نہیں کیا جاتا، اور ایک منادی آواز دیتا ہے، اے خیر کے تلاشی آگے بڑھو اور شر کے طلب غارو پیچھے ہٹ جاؤ، اور اللہ کئی لوگوں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے، اور یہ ہر رات ہوتا ہے۔ یہ حدیث ہم نے بھی کئی دفعہ سنی اور کتابوں میں بھی پڑھی ہے، لیکن اس کے صحیح اور درست محفوظ تک شاید ہم ابھی تک رسائی حاصل نہیں کر سکے۔ حدیث پاک کا ظاہری مفہوم تو یہی ہے کہ رمضان کی آمد پر شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں، لیکن شیاطین کے قید کیے جانے سے کیا مراد ہے؟ کیا واقعی ان شیطانوں کو زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے اور انسانوں کو ان کے وسوسے میں محفوظ کر دیا جاتا ہے؟ باقی رہتا ہے کہ پھر انسان کو نافرمانی، گناہوں اور برے کاموں پر کون سی چیز آمادہ کرتی ہے، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے انسان رمضان کے مہینے میں بھی گناہوں میں ملوث ہوتے ہیں، اور اگر حدیث شریف کا محفوظ نہیں ہے اور شیطان کے قید کیے جانے سے حقیقت قید کرنے کا مان ہی نہیں ہے، تو پھر حدیث شریف کا صحیح اور درست مفہوم کیا ہے اور علماء نے اس کے بارے میں کیا بیان کیا ہے؟ آئیے علماء کے اقوال کی روشنی میں حدیث شریف کا صحیح مفہوم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ انسان گناہ کیوں کرتا ہے؟ سب سے پہلے تو یہ جان لینا چاہیے کہ انسانوں سے گناہ کیوں سرزد ہوتے ہیں۔ انسان گناہوں کیوں کرتا ہے؟ کون سی چیز گناہوں پر اکساتا ہے؟ انسانوں کو گناہ کی دعوت دینے والی دو چیزیں ہیں۔ اول تو شیطانی وسوسے۔ شیطان ہر ممکن کوشش کرتا ہے کہ وہ انسانوں کو گناہ میں مبتلا کر دے۔ اس کے لیے وہ مخاطبوں کے دل میں مخالفت، وسوسے اور خیالات پیدا کرتا ہے جن کو انسان قبول کرتا ہے اور گناہ میں ملوث ہو جاتا ہے۔ اور دوسری چیز خود انسان کا نفس ہے، جسے قرآن کریم میں نفس امارہ سے تعبیر کیا گیا ہے۔ یہ انسانوں کا سب سے بڑا دشمن ہے، کیونکہ یہ خود انسان کی ذات میں داخل ہے۔ کسی بھی پل انسان کو اس سے آزادی نہیں ہے۔ یہ انسان کو گناہوں اور دنیاوی لذت حاصل کی جانے پر مجبور کرتا ہے۔ اس کو قابو میں کرنے کے لیے بہت زیادہ محنت اور ریاضت کی ضرورت پڑتی ہے۔ انسان کو گناہوں پر اکسانے والا صرف شیطان نہیں ہے، بلکہ خود انسان کا نفس ہے، جو اس کے پہلو میں موجود ہے۔ چنانچہ بہت سے علماء کہتے ہیں کہ رمضان میں شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے، جس کی کیفیت اور حقیقت اللہ تعالیٰ کی ہی کو معلوم ہے، اور انسان رمضان کے مہینے میں جو گناہ کا نفسانی خواہشات کے بنا پر کرتا ہے، یعنی اس کا نفس ہی اسے گناہ کی رغبت دلاتا ہے، اور انسان اس پر قابو نہ پانے کی صورت میں اس کا غلام بن جاتا ہے اور اس کے اشاروں پر چلنے لگتا ہے۔ علامہ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ حلانی میں نقل کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ شیطان کے قید کیے جانے سے یہ مراد ہو سکتا ہے کہ شیطانی وسوسے مسلمانوں پر اثر انداز نہیں ہونے پاتے، کیونکہ مسلمان روزہ، تلاوت اور دیگر مشقت اور عبادتوں میں مشغول رہتے ہیں، جس کی وجہ سے شیطان کے برگلانے اور بہکانے کی قوت متاثر ہوتی ہے اور مسلمانوں پر اس کا کچھ اثر نہیں ہوتا، اور جو لوگ عبادت کا احترام نہیں کرتے ان پر شیطانی وسوسے اثر انداز ہو جاتے ہیں اور وہ گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ بعض علماء یہ فرماتے ہیں کہ تمام شیطانوں کو قید نہیں کیا جاتا، بلکہ سرکش شیطانوں کو قید کیا جاتا ہے۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ شیطان 11 مہینے انسانوں پر اپنا اثر ڈالتا رہتا ہے، اور یہ اثر انسانوں کے اندر اس قدر بڑھ جاتا ہے اور مضبوط ہو جاتا ہے کہ شیطان 1 ماہ قید بھی رہے تو اس کے ڈالے اثر کے نتیجے میں انسان گناہوں میں مبتلا رہتا ہے۔ حضرت مفتی احمد یار خان فرماتے ہیں، حق یہ ہے کہ ماہ رمضان میں آسمانوں کے دروازے بھی کھلتے ہیں، جن سے اللہ کی خاص رحمتیں زمین پر اترتی ہیں، اور جنتوں کے دروازے بھی، جس کی وجہ سے جنت والے حور و غلمان کو خبر ہو جاتی ہے کہ دنیا میں رمضان آ گیا ہے، اور وہ روزہ داروں کے لیے دعاؤں میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ ماہ رمضان میں واقعی دوزخ کے دروازے ہی بند ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے اس مہینے میں گنہگاروں بلکہ
کافروں کی قبروں پر بھی دوزخ کی گرمی نہیں پہنچتی۔ وہ جو مسلمانوں میں مشہور ہے کہ رمضان میں عذاب و قبر نہیں ہوتا، اس کا یہی مطلب ہے، اور حقیقت میں ابلیس اپنی قید کر دیے جاتا ہے۔ اس مہینوں میں جو کوئی بھی گناہ کرتا ہے وہ اپنے نفس امارہ کی شرارت سے کرتا ہے، نہ کہ شیطان کے بہکانے سے۔ معرۃ المبارک کو بہترین طریقے سے گزارنے کے لیے جتنا آپ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو گے اتنے ہی شیطان وسوسے اپنے آپ سے دور بھاگیں گے۔ بلکہ رمضان کے علاوہ بھی جب آپ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، تسبیح کرتے ہیں، تو شیطان آپ کے قریب نہیں آ پاتا۔ شیطان کن لوگوں کے قریب آتا ہے؟ شیطان ہتھ کنڈے کن لوگوں پر زیادہ کام کرتے ہیں؟ وہی لوگ جو اللہ تعالیٰ کی عبادت نہیں کرتے، ذکر نہیں کرتے، نماز نہیں پڑھتے اور قرآن پاک کی تلاوت نہیں کرتے۔ جب انسان اللہ سے دور ہو جاتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے سے دور ہو جاتا ہے، آپ کی سنت پر عمل نہیں کرتا، تو ظاہر سی بات ہے وہ شیطان کے ہاتھ چڑھ جاتا ہے، وہ شیطان کا سب سے آسان شکار بن جاتا ہے۔ اس لیے جب تک انسان اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا رہتا ہے، نماز پڑھتا ہے، شیطانی وسوسے اس پر اثر انداز نہیں ہو سکتی ہے، شیطان اس سے دور بھاگتا ہے۔ جب ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، جب ہم ذکر آجکر کرتے ہیں تو شیطان ہم سے دور بھاگتا ہے۔ ماہ رمضان برکتوں والا مہینہ ہے، اور اس ماہ کی عظمت کا انداز اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ قرآن مقدس کا نزول اسی مقدس مہینے میں ہوا۔ رمضان کا پہلا اسرہ رحمت، دوسرا اسرہ مغفرت اور تیسرا اسرہ جہنم کی آگ سے نجات کا ہے۔ اللہ پاک ہم کو سمجھنے اور رمضان المبارک کو صحیح طریقے سے گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دوستو، امید ہے آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک ضرور کریں اور چینل کو